السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں لاکھوں افراد کے جہنم سے خلاصی۔ رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اور ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرسلا نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی بابرکت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی چھوڑ دے، کوئی عذر کے بغیر چھوڑ دے، تو اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے کہ اور انمول ہے کہ اس کی تلافی پوری زندگی کی عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جو شخص ماہ مبارک کے روزے سے محروم رہے، اس سے بڑا محروم کون اور ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لمحات سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی میں وہ شب قدر بھی آتی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ آخر میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، چنانچہ ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب محنت فرماتے اور کمر کس لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری دن اور راتوں کی قدر کرے اور انہیں فضول مشاغل میں ضائع نہ کریں۔ مذکورہ بالا ہدایت کے باوجود جو شخص رمضان المبارک کو لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دے اور اس کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو مستحق رحمت نہ بنائے، یقیناً اس سے زیادہ بڑا بد نصیب کون اور ہوگا، جس کی تائید درج ذیل حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ افسوس ہے کہ آج رمضان المبارک کی قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ تمام آسانیاں پائی جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں
اور برسر عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک رات عبادت میں کم اور سیر و تفریح اور گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہے، اور جو عید کا زمانہ قریب آتا ہے اور رمضان کا آخری عشر اپنے تمام تر برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے سب رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں یہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فلاح، ہماری کامیابی یقیناً اسی میں ہے کہ ہم ماہ مبارک کو پوری طرح سے وصول کرنے کے لیے فکر مند ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کرے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔